الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور اسٹیج پر موجود موقر علماء کرام و پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں آپ کے درمیان جامعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیع و عریض میدان کے اندر موجود ہوں. یہ ہماری بدنصیبی تھی کہ میں پچھلی مرتبہ آپ کے درمیان نہیں آ سکا تھا، اس لیے کہ حضرت نے دعوت لیٹ دی اور نیپال جانا پہلے سے طے تھا. بہرکیف میں آج آپ کے اس جامعہ ام سلمہ میں پروگرام کے اعتبار سے پہلی مرتبہ اور حاضری کے اعتبار سے میں دوسری مرتبہ آیا ہوں. میں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں اس جامعہ کے ذمہ داروں کو اور شکرانے کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. حضرات محترم، ایک مرتبہ میرا اچانک ہوا آپ کے اس محبوب ادارہ جامعہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. ہمیں مولانا ساجد ندوی صاحب نے کسی طالبات سے تلاوت کلام اللہ، کسی سے نعت نبی اور کسی طالبان سے حدیث پاک کو سنوایا. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے مولانا کو فون کیا اور میں نے یہ باتیں کہی کہ حضرت اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں کچھ تاثرات لکھ دوں. کہا بھائی آپ کا شکریہ، تاثرات کون نہیں چاہتا لکھوانا. بہرحال میں نے لکھا اور سہارا اخبار کے پہلے پنے پر آدھے پیج کے اوپر جامعہ ام سلمہ کے تاثرات کو اخبار والوں نے چھاپا اور بڑی بشاشت ہوئی. جانا آنا تو بہت ساری جگہوں پہ ہوا کرتا ہے، لیکن اے میرے بزرگوں مجھے بڑی بشاشت ہوئی کہ میں جب آپ کے اس جامعہ کے وہ طلبہ و طالبات کا کبھی پروگرام سنا تھا اور آج جب میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 بچیوں کے پروگرام کو جو عربی میں خطاب کیا آپ کے سامنے، میں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں کہ ہم نے آپ نے کتنا سمجھا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک طالبات کے لیے مظاہراتی اور وہ فن کا اظہار جو یہاں پر علماء کرام اور ان کے اساتذہ بوریا کے اوپر بیٹھ کر اور صرف اس محنت اور مشقت کو شوق میں برداشت کر کے ہمارے اور آپ کے قوم کے بچوں کو عنایت کرتے ہیں کہ صرف ہمارا خالق اور ہمارا خدا راضی ہے. حضرات محترم، آج ہمارے سامنے ان طالبات نے پروگرام پیش کیا. میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور ہم نے اسے کیا دیا، اور اگر بظاہر دیکھا جائے تو میں نے کہا اس وقت کہ آپ نے تو آج اسے سبحان اللہ کی دعائیں تک نہیں دی. حضرات محترم، لیکن آئیے میں آپ کو ایک پیغام سناتا ہوں. ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کہ اے سرزمین پرسونی کے غیور مسلمانوں، اے سرزمین پرسونی کے غیور نوجوانوں اور سرزمین پرسونی کے امت مسلمہ کی ماؤں، سنو. آپ کا یہ بچہ جب فجر کی نماز کے بعد آپ کے گھروں سے نکلتا ہے اور جامعہ ام سلمہ کی چہار دیواری کے اندر اپنے کاندھے پر کتاب کا بوجھ لیے، اپنے بغل میں چٹائی اور بوریا بٹھائے لے کر کے جب کبھی ساجد ندوی کے سامنے بیٹھتا ہے تو یہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور یہ فرمان پیش نظر رہنی چاہیے
کہ یہ ہمارے طلبہ و طالبات صرف جامعہ میں سلمہ کی چہار دیواری کے اندر نہیں، بلکہ وہ فرمان کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو جس راستے پر چلتا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے، یہ پرسونی کی سرزمین کا راستہ ضرور ہے، یوم سلمہ کا راستہ ضرور ہے، یہ ساجد ندوی کے سامنے استاذ اور طالب علم کا رشتہ ضرور ہے، لیکن سنو آگے فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ اے پرسونی کے لوگوں اور اپنی قوم کی بیٹیوں کو ام سلمہ میں بھیجنے والوں، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال رہنا چاہیے، یہ عقیدت رہنی چاہیے، یہ معلومات ہونی چاہیے کہ یہ راستہ صرف پرسونی اور جامعہ ام سلمہ کا نہیں بلکہ سہل اللہ لہ طریقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی راستے کو آسان کرے گا ہمارے لیے، کہاں؟ الی الجنہ، جنت تک جانے کے لیے۔ حضرات محترم، یہ جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ آئیے آج علماء کا مقام و مرتبہ ہم کتنا دیتے ہیں؟ ہم جو دن رات ہمارے اور ہمارے قوم کے نونہال اور بچوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا تنخواہیں ہیں اس کی؟ کیا قربانیاں ہیں ان کی؟ کیا محنت و مشقت ہے ان کا ہمارے لیے؟ آج وہ لوگ بھی، مجھے معاف کیجئے گا، جسے صحیح سے فرائض وضو اور فرائض غسل یاد نہیں ہوتا، وہ بھی عالموں پہ اپنے جو ہے مسئلے جھاڑ دیتا ہے، وہ بھی عالموں پہ اپنے جو ہے باتیں اونچی باتیں کرتا ہے۔ لیکن اے لوگوں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علماء کرام کا سلسلہ، یہ علماء کرام کی نسبت، یہ علماء کرام کا تعلق، یہ علماء کرام کا مقام و مرتبہ کو گرچہ ہم نہ پہچانے، لیکن آئیے اگر ہمارے سینے کے اندر ایمانی حرارت زندہ ہے، ہمارے سینے کے اندر واقعی ایمانی قوت بیدار ہے، اور واقعی ہم شہدائی رسول اور عاشق رسول ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، اور ان کے فرمان پہ ہمارا یقین ہے، تو سنیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں اس روئے زمین کے اوپر، اے لوگوں آپ کی پرسونی بستی کے اندر، اے لوگوں ام سلمہ کی چہار دیواری اور اس کے ایک چھوٹے سے ایلیویسٹر والے مکان کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھانے والے کا مقام و مرتبہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آؤ اور سنو اس فرمان کو کہ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کے اوپر اگر سب سے اچھا انسان کوئی ہے تو وہ قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کا پڑھانے والا ہے۔ حضرات محترم، جس کو نبی محترم سب سے اچھا کہہ رہے ہو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچا مقام و مرتبہ دے رہے ہوں، اور جن کے مقام و مرتبہ کا نظارہ، جن کے مقام و مرتبہ کا مشاہدہ ہم پرسونی کی سرزمین میں گرچہ نہیں لیکن خدا کے سامنے حاضر آپ کو بھی ہونا ہے اور حاضر ہمیں بھی ہونا ہے۔ آئیے میں ایک فرمان رسول سناتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، اپنے گھر کے دیگر تقاریب کے اوپر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور آج کل تو میں کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، میں نے ابھی کل پرسوں بھی کہا تھا سمری کے سرزمین پر کہ آج مذہب کے نام پر ہندوستان کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہزاروں اور کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہزاروں کروڑوں روپیہ مذہب کے نام پر خرچ کرنے کے بعد ہمیں ترقی مل سکتی ہے؟ تو بتاؤ کہ ہم نے تو جب سے اس ہندوستان میں اپنی آنکھیں کھولی ہے آج تک خرچ کرتے چلے آئے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روز بروز ہماری ترقیات گھٹتی چلی گئی، روز بروز ہماری ذلتیں بڑھتی چلی گئی، روز بروز ہمارے دشمنوں کا جو ہے معیار اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ آخر کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیا بات ہے کہ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں؟ اے لوگوں، میں مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کا وہ قول آپ کو سنا کر کے اپنی باتوں کو اختتام کے جانب لے جانا چاہتا ہوں۔ اسیر مالٹا ہے، جب وہ جیل سے آتے ہیں تو فرمایا کہ اے مسلمانوں کی جماعت، میں نے جو تمہاری ذلت و خواری کے اسباب کے پر غور کیا تو صرف ہمیں ایک سبب نظر آیا، اور وہ یہ کہ مسلمانوں نے آج قرآن مقدس سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ آج ہمارے سامنے
جہیز کے اوپر مکالمات پیش کیے گئے۔ نوجوانوں بتاؤ، آج میں نماز ضرور پڑھتا ہوں، روزہ ضرور رکھتا ہوں، لیکن جب بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے تو ہمارا ایمان جو ہے لڑک جاتا ہے، ہمارا ایمان جو کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم تو رشتہ بڑے شوق میں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ لڑکا بھی نمازی ہے۔ اے لوگو، اگر یہی بات ہے تو آؤ اور سنو فرمان خدا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ بے شک نماز برائیوں سے روک دینے والی ہے۔ یہ سامان جہیز اور یہ جہیز کے سامان کی برائی ایسی ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ دختران اسلام، یہ اسلام کی شہزادیاں، یہ اسلام کی بیٹیاں، ابھی آپ کے سامنے ایک نظم پڑھی تھی کہ غیروں سے رشتہ جوڑ کر کے اپنے ایمان کو ختم نہ کرو۔ اے مسلمانوں، آج ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ اتنا بگڑا کہ ایک دو نہیں بلکہ 8 لاکھ سے زائد ہماری قوم کی بیٹی جو ہمارے آنگن کے اندر پیدا ہوئی، ہمارے قوم کی وہ دختر نیک جس کو ایک مسلمان ماں نے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلایا، وہ باپ جنہوں نے شفقت کے آغوش میں سے پالا، لیکن جب وہ بڑی ہوئی غیروں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا اور ایمان کو خیر آباد کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئی وہ ہماری نمازیں، کہاں گئے وہ ہمارے حج، کہاں گئی وہ ہماری زکاتیں جو ہمیں سامان جہیز سے نہ روک سکا۔ اور وہ نوجوان جن کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا اور فرمایا تھا کہ نصرت بالشباب، کہ ہمیں نوجوانوں سے طاقت پہنچائی گئی ہے۔ اور جب اسلام کمزور تھا مکے کے اندر تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، جن کی دعائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شکل کے اندر قبول ہوئی، اور آپ کو یہ نوجوان صحابہ ملے، اسلام کو طاقت ملی۔ آج نوجوانوں آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہماری بیٹیاں، امت مسلمہ کی بیٹیاں غیروں کے راستے پر چلنے پر آمادہ ہے۔ میں آپ کو رپورٹ سناؤں، آپ کا دل اگر واقعی سینے کے اندر زندہ ہوگا تو یہ رونے کا مقام ہے۔ ابھی فلاح المسلمین کے اندر 2 مہینہ پہلے جمعیت علماء کی میٹنگ کے اندر میں تھا، رپورٹیں پیش کی جاتی ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ زیادہ دور نہیں، یہ سرزمین دربھنگا کے للت نارائن متھلا یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر امت مسلمہ کے ہر مہینے 4 لڑکیاں غیروں کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ حضرات، کب ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے؟ کب ہم اپنی امت کے لیے سوچیں گے؟ کب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے راہ عمل تیار کریں گے؟ اللہ یہ عمل پیش کریں گے۔ حضرات محترم، آج سامان جہیز کا بوجھ ہے۔ میں ایک جملہ سناتا ہوں۔ میر تقی میر بہت بڑے اردو کے شاعر تھے، انہوں نے اپنے گھر کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا۔ کسی نے اس کی بیٹی سے کہا، بیٹی تمہارے باپ نے اپنا گھر بیچ کر کے، اپنا گھر اجاڑ کر کے تمہارے گھر کو بسایا ہے، بیٹی ہے، ذہین ہے۔ یہ بات سن کر کے بیمار پڑ جاتی ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ مر جاتی ہے، اس دنیا کو چھوڑ جاتی ہے۔ جب بیٹی کا جنازہ باپ کے سامنے لایا جاتا ہے، سننے کا مقام ہے پرسونی کے نوجوانوں، وقت کا شاعر ہے، بے فکر اور بے اختیار اپنی بیٹی کے لاش کو، جنازے کو دیکھ کر کے ایک جملہ کہتا ہے کہ اب آیا ہے خیال، اب آیا ہے خیال، اے جانے جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ حضرات محترم، یہ مقام اور یہ معیار ہے۔ باہر کیف میں صد سلام پیش کرتا ہوں جامعہ ام سلمہ کے معاونین کو، مخلصین کو، یہاں کے اساتذہ کو، یہاں کے طلبہ کو، اور وہ فرمان کا ایک آخری حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، خلیفہ احمد پرتاپ گری رحمت اللہ علیہ کو ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ سناتا ہوں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں۔ حضرات، علماء کا دیدار یہ ہمارے ایمان کے تقاضے اور ایمان کے اضافے کا سبب ہوتا ہے۔
میں حضرت کا خادم اور ایک حضرت سے عقیدت مند ہوں میں، حضرت والا کو دعوت دی گئی، حضور والا تشریف لائے، میں انشاءاللہ بڑی جلد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حضرت کا ہی اصلاحی خطاب ہونا ہے۔ بہرکیف میں ایک جملہ سناتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو عالم بنو، اے لوگو متعلم بنو، اے لوگو علم کی بات سننے والے بنو، اے لوگو اگر تمہیں پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا موقع نہ ملے تو کم از کم عالموں سے محبت کرنے والے بنو، اور اے لوگو اگر یہ 4 چیزیں نہ ہو سکے تو خدا کی قسم کم از کم 5ویں چیزیں ہرگز نہ بنو کہ اس کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ اور اس کی مخالفت کے اوپر اپنی کمر کو نہ کسو۔ اگر آپ نے مخالفت کے اوپر آمادہ کر لیا اپنے آپ کو تو میرا محبوب کہتا ہے کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ حضرات محترم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین کا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، لیکن آج قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اسیر مالٹا نے کہا تھا کہ میں امت کے تباہی کے اسباب کے اوپر جب غور کیا تو صرف ایک باتیں ہمیں ملی کہ آج امت مسلمہ نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اور اب جب تک میں زندہ رہوں گا، جب تک ہمیں حیات دے گا خدا، صرف 2 کام کروں گا۔ ایک یہ کہ میں مسلمانوں کے بڑوں کے درمیان، یعنی ان کے بزرگوں کے درمیان قرآن کے معنی اور مطالب کو عام کروں گا اور ان کے بچوں کو الفاظ قرآن پڑھاؤں گا۔ اے نوجوانوں، اللہ کا قرآن جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اے لوگو اس کے نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ لیکن آگے سنیے، اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اے لوگو یہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو وہ بھی اس کی دہشت اور خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں نے اس قرآن کے بوجھ کو برداشت کیا۔ آپ کو روایتوں کے اندر یہ باتیں ملتی ہوں گی کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا قول ملتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک ہمارے ران کے اوپر تھا، اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ میں اس نے بوجھ کو محسوس کیا کہ جیسے ہماری ران ٹوٹ رہی ہو۔ یہ بوجھ، یہ ان کا مقام و مرتبہ اور یہ ان کا وزن تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلوں کے اوپر اٹھایا اور اتنا ہلکا کر کے امت کے سامنے پیش کیا کہ آج امت مسلمہ کا 5 سالہ بچہ، 5 سالی بچیاں بھی جو ہے حافظ قرآن ہو جاتی ہے اور قرآن کریم کی نعمت کو اپنے سینے کے اندر اتار لیتی ہے۔ آخری کے اندر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، آج ساری دنیا ہمارے جان کی پیاسی ہے، ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس دشمنی کا جواب پیار و محبت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی جو ہے یعنی دیوانگی کے ساتھ اور جیسے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے پیغام کو عام کیا تھا، ویسا ہی ہمارے درمیان بھی جوش و جذبہ کو برپا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتاؤں رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، آپ الفاظ قرآن کو سنیں گے اپنی مسجدوں میں، لیکن جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ کفاروں کے مجمع میں جا کر، مشرکینوں کے محفلوں میں جا کر کے قرآن کریم کو سنایا تھا، آج امت مسلمہ سے یہ دعوت چھوٹ چکی ہے۔ آج تقاضا اس بات کا ہے کہ قرآن کریم کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، قرآن کریم کو ہندی میں لکھا جائے، برادران وطن کے سامنے پیش کیا جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، اس مذہب کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ ایک چوٹی کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتی، یہ چاہے کہ یہ دنیا میں خلفشار کرے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहा है। अगर वाकई मुसलमान दहशतगर्द है, अगर वाकई मुसलमान फसादी है, तो बताओ तारीख के ऊपर निगाह रखने वालों कि मुसलमानों के हाथ से कितने लोगों को तकलीफ पहुंची है। लेकिन आज रोजाना की तारीख और रोजाना की रिपोर्ट है। आप इस वक्त भी अपना मोबाइल खोलेंगे तो आपको ये खबरें मिलेंगी कि इस हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने के अंदर आपके ईमानी भाई को सताया जा रहा है और उनके मार मार करके उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। लेकिन ऐ नौजवानों, उसके बावजूद हम मुल्क के अंदर अमन और अमान के चाहने वाले, मुल्क की हिफाजत करने वाले और इस मुल्क की आज़ादी के खातिर जितना लोगों ने पसीना नहीं बहाया, उससे ज़्यादा अपनी खून को बहाने वाले हैं। हम अमन पसंद हैं, हम कुरान से मोहब्बत करने वाले, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के ऊपर चलने वाले हैं। इस पैगाम को लेकर के हमें घर घर जाना पड़ेगा, लोगों के सामने दावत पेश करनी पड़ेगी और अपनी बच्चियों के लिए आखिरी पैगाम जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस रुए ज़मीन के ऊपर अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो उसका नाम नेक सालेह औरत है। हज़रात, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को वो तहजीब सिखाइए जो फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किरदार को अपनाया था। आपको तारीख याद होगी कि अपनी जिंदगी के अंदर तो किसी की निगाहें उसके चेहरे पर न पड़ी, लेकिन आज जो जनाजे के ऊपर हम जो पर्दा करते हैं इसकी भी तारीख हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख से जाकर के मिलती है, जिन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारे चेहरे को, जिस्मों को किसी ने नहीं देखा, तो हमारे मरने के बाद भी हमारे जनाजे को कोई देख न सके, हमारे जनाजों को ढांक दो। और मैं आप उम्मत मुस्लिमा की माओ और बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आज दुनिया आपको ये बातें बताती है कि मुसलमान और इस्लाम आपको कैद करना चाहता है। अभी आपने तारीख पढ़ी होगी कि हमारी बहन इसी सरजमीन हिंदुस्तान की हिजाब को लपेटने के बाद एक दो नहीं बल्कि 16 गोल्ड मेडल हासिल किया है। आखिर हम नकाब को पहनकर अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करके पर्दा शरई को इख्तियार करके भी हम दुनिया के मकाम और मर्तबा को हासिल कर सकते हैं। अगर वाकई कैद की बातें होती, वाकई आपको तालीम से रोकना मकसूद होता, तो आज आप जामिया में सलमा के ताज से खिताब करती नजर नहीं आती। हज़रात मोहतरम, हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटियों को वो इज्जत दें, वो मकाम दें जो हमारे सहाबिया ने अपनाया है। लेकिन आज दुनिया बेशर्म है, नंगी हो चुकी है, फोड़े पल पे उतर चुकी है, अपनी बेटियों को, बहनों को, अपने घर की औरतों को नंगा किया और वो चाहती है कि मुसलमान भी अपनी बेटियों को आवारा बना दे, वो चाहते हैं कि मुसलमान भी अपनी बेटियों को नंगा कर दे। मैं कहना चाहता हूँ, उमूमन अक्सर मजलिस के अंदर मैं कहा करता हूँ कि कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, वला तरज़ा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। क्या लोगों, ये यहूद और नसारा आपसे उस वक्त तक खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उसकी पैरवी करने वाले न बन जाएं, पैरवी करने वाले न बन जाएं। मतलब यह है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटियों को नंगा किया, आप भी नंगा कीजिए। जैसे उन्होंने बेहया बनाया अपने बहनों को, आप भी बनाए। क्या आप इसको अपनाएंगे? क्या आप उसी के रास्ते पर चलेंगे? क्या आप उसके कहने के अंदर आएंगे? खुदा की कसम, आपके पर्दे के अंदर ही आपकी इज्जत की सलामती है, आपके बाप के सरों को ऊंचा करने का मकाम है। अगर आप पर्दा के अंदर रहती हैं, आप अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करती हैं, जब ही जाकर के आपके वालिद मोहतरम पर सोनी में अपने सर को ऊंचा करके चल सकते हैं। अगर आपने अपनी इज्जत, अपनी इस्मत, अपनी इफ्फत को बेटा, तो खुदा की कसम ना आपके बाप अपने सर को ऊंचा करके चल सकता है और आपका भाई भी रुसवा हुए बगैर नहीं रह सकता है। इन्हीं चंद कलिमात के ऊपर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि ऐ लोगों, अपनी बेटियों के लिए पर्दे का इंतज़ाम करो, अपनी बहनों के लिए पर्दे का इंतज़ाम करो। उमूमन ये हुआ करता है कि हमारी बेटियां, जब हमारी बहनें जब जामिया में आती है तो नकाब लगा करके आती है, और जब हमारे भाई बहन के शादी में जाती है तो नकाब को उतार के चली जाती है। होता है या नहीं? है लोगों,
میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نقاب کے بغیر بھی شریف پردہ کر کے آتے جامعہ میں تو اچھا تھا، لیکن سڑکوں کے اوپر نکلتے تو آپ اپنا بدن ڈھانک کر کے، شادی بیاہ کے اندر جاتے تو اپنا بدن ڈھانک کر کے جاتے۔ لیکن بہرحال قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو اس ناچیز کی گفتگو کو سماعت کیا۔ قابل مبارکباد ہے مولانا ساجد ندوی صاحب اور ان کے تمام رفقا جنہوں نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس جامعہ کو قبول فرمائے، اس کے نافع کو عام فرمائے، اور پورے یقین کامل کے ساتھ میں آخری میں ایک بات کہہ کے اپنی باتیں ختم کر سکتا ہوں کہ میں نے مولانا ساجد ندوی صاحب کی جو صلاحیت، جو محنت، جو لگن، جو تڑپ دیکھی ہے، یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں، حقیقت کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جامعہ کو انشاءاللہ بہت کم دنوں کے اندر وہ عروج ملنے والا ہے جن کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق اللہ